معزز سامعین گرامی قدر، آج رمضان کے اندر ایک ایسے عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ وہ عمل صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے اندر اس کے ساتھ اگر مداومت ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے۔ اگر اس کے ساتھ انسان چپک جائے، اس کے ساتھ انسان جم جائے اور اس کو اب مضبوطی سے پکڑ لے تو خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، حسن خاتمہ بھی ہوگا، قبر بھی آسان ہوگی، حشر بھی آسان ہوگا، دنیا کے سارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور جو آخرت میں آپ اللہ رب العزت سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ رمضان آیا ہی ہمیں یہ سبق دینے کہ آپ کا رب رحمان ہے، آپ کا رب رحیم ہے۔ رمضان آپ کو اور مجھے یہ سبق دے رہا ہے، بلکہ رمضان نے کیا سبق دینا ہے، یہ قرآن پاک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ہی حمد بیان کی الحمدللہ رب العالمین، ساتھ ہی کیا؟ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو اور مجھے قرآن پکار رہا ہے، بلا رہا ہے کہ جس کے نام سے شروع کیا وہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان عربی زبان میں ایک ڈائی ہے جس کا عام فہم آپ سب بات سمجھ سکتے ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بزرگ، بچے، نوجوان۔ رحمان اس کا مطلب ہے جب کوئی عمل اپنے عروج پر پہنچ جائے، انتہا کو پہنچ جائے، پوری کی پوری شدت اختیار کر لے، تو یہ خاص وزن، خاص ڈائی عربی گرامر میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک بندے کو نیند آئی اور ایک بندے کو شدید نیند آئی تو اس کو کیا کہیں گے؟ نعمان۔ ایک بندے کو شدید پیاس لگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ عطشان۔ ایک بندے کو شدید غصہ آیا اس کو کیا کہیں گے؟ غضبان۔ ایک بندے کو شدید بھوک لگی اس کو کہیں گے جوعان۔ یہ ایک خاص ڈائی ہے شدت کی۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن میں الرحمن کا ذکر پہلے کیا کہ میں رب رحمان کی رحمت ہمیشہ عروج پہ ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اور سوچنے والے کے، پڑھنے والے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب بھی شدت ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کے بعد زوال ہوتا ہے، اس کے بعد واپسی ہوتی ہے، اس کے بعد کم بیک ہوتا ہے، اس کے بعد سلوب آتی ہے، اس کے بعد ڈلوان ہے، اس کے بعد واپس آ جانا ہے۔ کوئی چیز اپنی عروج پہ پہنچی تو واپس بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنسیپٹ کو اپنی ذات کے ساتھ ختم کرنے کے لیے ساتھ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو الرحیم کی ڈائی ہے اس کا بھی ایک خاص وزن ہے اور ایک خاص مفہوم ہے جو یہ بات بتلاتا ہے، اور عربی گرامر کے جو طالب علم ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن آپ بھی سمجھ لیجئے الرحمن رحمت عروج میں ہے، اور الرحیم کے اندر معنی یہ پوشیدہ ہے کہ یہ رحمت پھر کم ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ رحیم ہے، یہ رحمت ہمیشہ کے لیے رہے گی، کنٹینیوس رہے گی، استمراری رہے گی، کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ رحمان بھی ہے اور رحمان ہے کہ رحمت کے عروج پہ ہوتا ہے، اور رحیم ہے کہ ہر وقت ہی رحمت کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے رب کی رحمت کو بھی سمجھا نہیں، اور اس رحمت سے ہم نے صحیح طور پہ فائدہ بھی نہیں اٹھایا کہ آپ کا رب کیسا رحیم ہے۔ اس کا ایک خاکہ صرف آپ کے ذہن میں لانے کے لیے ایک حدیث سے دو استدلال اور ایک قرآنی آیت کا استدلال کروں گا۔ آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایک شہر میں بیٹھے ہیں، شہر سے بڑا ملک ہے، ملک سے بڑے بر اعظم ہیں، بر اعظم سے بڑی دنیا ہے، دنیا سے آگے چلتے جائیں سورج دنیا سے کئی گنا بڑا، سورج سے آگے چلتے جائیں سورج سے کئی گنا بڑے ستارے، یہ ارب ستارے مل کے ایک کہکشاں بناتے ہیں جس کو ملکی وے کہتے ہیں، جس کی مسافت 1,00,000 لائٹ ایئر کے برابر ہے صرف ایک ملکی وے کی۔ اس طرح کی ارب گلیکسیز موجود ہیں۔ ان سب گلیکسیز کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کی چھت کو قائم کیا،
اور اس کے اوپر ایسے ایسے فرشتے سجدے کر رہے ہیں کہ جب آسمان کی چھت کو سجدہ کرتے ہیں آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی، اتنے اتنے بڑے فرشتے۔ دوسرا پہلے سے بڑا، یہ آپ غور کریں، تیسرا یہ 14 ارب سال لائٹ فاصلہ طے کرتی رہے تو انسانی آنکھ نے گلیکسی کو دیکھا، اب تو جیمز ویب بھی آ گئی ہے، 14 ارب سال کی مسافت کے اوپر آسمان، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسیع کرسیہ السماوات، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی کرسی کو، اپنے کرسی جیسی مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ اس کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان، یہ ملکی ویز، یہ کہکشائیں، یہ ارب ہا ارب اور کھرب ہا کھرب ستارے اس ایک کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اور اس کرسی کے اوپر اللہ نے اپنی اس سے بھی ایک عظیم مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ مخلوق کیا ہے؟ عرش۔ اور عرش کے سامنے یہ کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اور اس عرش کے اوپر تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تحریر کو لکھا ہے۔ جس وقت قلم کو پیدا کیا سب چیزوں کو لکھا، پھر اپنے عرش کے اوپر ایک چیز کو لکھا۔ جس بات کو لکھا وہ ہمارے مضمون سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات سے بلند جگہ پر اپنے عرش کے اوپر یہ جملے تحریر فرمائے ہیں، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ عرش کے اوپر لکھوایا ہے۔ اور ایک اللہ یہی ہو تو بات سمجھ آ جائے کہ رب آپ کے ساتھ کیا رحمت کرنا چاہتا ہے اور کتنی عظیم مخلوق کے ساتھ۔ اور ان عرش کو جو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیت کہ اس عرش عظیم کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اللہ رب العزت نے ان کی قد و قامت کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے اتنے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ اگر اس کا سر عرش کے نیچے ہے تو اس کا قدم 7 زمینوں سے بھی نیچے ہوتا ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے۔ 7 آسمان، کہکشائیں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ اور اس کے کان کی لو کا اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ پرندہ 500 سال تیز رفتار اڑتا رہے طے نہیں کر سکتا۔ اب یہ فرشتے کر کیا رہے؟ اے اللہ تو نے عرش کو اٹھانے والے یہ 8 فرشتے جو پیدا کیے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی تسبیح، اور عرش کے ارد گرد ہر چیز صرف تسبیح ہی کر رہی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ سبحان اللہ کہیں، عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کے چکر کھاتی ہے، لیکن یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے قرآن پاک میں آیا اتنے مقرب ملائکہ، اتنے جلیل القدر اور عظیم الشان، پہلے عرش کے اوپر لکھا اور پھر ان فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے، کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ اس دنیا میں جتنی تو نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک تیرے سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلا دے اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہ 8 فرشتے ہر وقت اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ کوئی بندہ ندامت کے ساتھ گناہوں پہ نادم ہو کے خطا کار سیاکار آپ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو آپ اس کو معاف کر دینا۔ 24 گھنٹے ایک ہی دعا، یہ عرش والے فرشتے اور عرش کے اوپر جو تحریر لکھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کو اور مجھے سب سے پہلا دھوکہ، سب سے پہلا وہم یہ ڈالا جاتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے مجھے معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ یہی وہم قریش مکہ کے اندر جن لوگوں نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی، بہت زیادہ گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، رسول اللہ کے پاس آئے تھے تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم ایک حدیث بیان کی ہے جس کے بعد مایوسی، گناہ، بلکہ جو آپ محاورہ سنتے ہیں نا کہ کفر ہے، تو یہ اس میں مبالغہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ بات درست ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ اگر اپنی امیدیں رب سے وابستہ رکھتا ہے، صرف رب کے ساتھ، یہ صحیح حدیث ہے، ایک بندہ اگر اپنی امیدیں رب سے وابستہ رکھتا ہے، ہم سب کو رب سے امید ہے کہ نہیں؟ امید تو وابستہ رکھیے، اور رب سے مانگتا ہے تو اس کے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آسمان بھر کے گناہ لے کے آئے اور اپنے رب کے سامنے آ کے کہے مجھے معاف کر دو، تو اس کا رب آسمان بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ایک بندہ اگر اپنی امید اپنے رب سے ہی رکھتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے اور وہ زمین بھر کے گناہ لے کے آئے اور اپنے رب کو آ کے کہے مجھے معاف کر دو، تو اس کے رب کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ وہ زمین بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلکہ قرآن پاک میں اس آیت کی، اس حدیث کی اگر تشریح کی جائے ایک آیت کے ساتھ تو بڑی عجیب ہے کہ انسان نے گناہ کیے، انسان کے گناہ لکھے گئے، رجسٹر بھر گئے، آسمان بھر گیا، زمین بھر گئی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی۔ یہی رحمت تھوڑی ہے؟ یہ رحمت کافی نہیں ہے کہ رجسٹر تیرے آسمان کو بھرے ہوئے تھے، اللہ نے سارے محو کر دیے، ایک گناہ کیا اتنے بجے، دوسرا کیا اتنے بجے، تیسرا، وہ رجسٹر کھاتے بھرے ہوئے، زمین کے بھی معاف کر دیے، آسمان کے بھی معاف کر دیے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت اتنے عروج پہ ہوتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو یہی نہیں کہا کہ ان کے گناہوں کو مٹا دے، بلکہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی نا، یہ صحیح حدیثوں کا نچوڑ ہے، محدثین کا، مفسرین کا، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لی، آسمان بھر کے رجسٹروں پہ جو گناہ لکھے تھے، اتنے بجے جھوٹ بولا، اتنے بجے گالی نکالی، اتنے بجے یہ کیا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہاں جہاں گناہ لکھا تھا وہاں لکھ، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس نے نیکی کی، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس نے نیکی کی۔ گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کیے، گناہ ہیں، لکھی نیکیاں جا رہی ہیں۔ کون سا عمل ایسا ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار کے علاوہ؟ اتنا بابرکت عمل کوئی نہیں ہو سکتا کہ بندہ گناہ کرے وہ بھی نیکی میں بدل جائے، کرے گناہ نیکی میں بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے، ایک بندے نے گناہ کیا اور اس نے کہا اللہم اغفر لی ربی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو ہی میرا رب ہے، اللہ معاف کر دے۔ گناہ کیا، جیسے ہی گناہ کیا احساس ہو گیا کہ گناہ کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی گناہ گار بندہ گناہ کرتا ہے اور ساتھ ہی توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے کلام فرماتے ہیں اور اس بندے کے بارے میں کلام فرماتے ہیں اور اس بندے کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ کس کو؟ فرشتوں کو، مجھے اور آپ کو۔ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا، لیکن اس کو یہ پتا تھا اس کا ایک رب ہے، گناہ تو کر بیٹھا لیکن اس کو پتا تھا اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ویأخذ بالذنب، یا گناہ کے اوپر پکڑ سکتا ہے۔ اب اس نے ان دونوں آپشنوں میں سے ایک آپشن کو اختیار کرنا تھا، یا اپنے آپ کو رب کی گرفت میں دے دیتا، یا اس کو پتا اس کا رب گناہ بھی آج آپ نے یہ سمجھ کے جانا ہے آپ کا رب آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے، تو آپشن کون سی اختیار کرنی ہے؟ معافی کی۔ اس نے معافی کی آپشن کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اگلے دن گناہ کیا، پھر اس نے یہی ڈائلاگ بولا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے بھی جواب میں کہا اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ پھر تیسری دفعہ گناہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ استغفار اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، کر گناہ رہا ہے، کر گناہ رہا ہے، لیکن صرف یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے۔ اور یہ احساس تو ہم میں سب میں ہونا ہی چاہیے کہ رب نے پکڑنا ہے،
اور اس نے اس پکڑنے کے بچنے کے لیے اللہ سے معافی کو طلب کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ جواب میں وہی جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں اعمل ما شئت، اعمل ما شئت۔ تو نے گناہ کیا، تجھے احساس ہوا تیرا ایک رب ہے جو تجھے معاف کر سکتا، تو نے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا۔ تو نے گناہ کیا، تیرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رب ہے جو معاف کر سکتا، میں نے معاف کر دیا۔ تو نے پھر گناہ کیا، تو نے ثابت کر دیا تیرا ایمان تیرے رب کے اوپر ہے تو تو معافی مانگ رہا ہے۔ اعمل ما شئت قد غفرت لک، جا تو نے اپنے ایمان کو اپنے رب کے سامنے ثابت کر دیا کہ تو جب بھی گناہ کرتا ہے تجھے یہ احساس ہوتا ہے تیرا ایک رب ہے جو تجھے پکڑ سکتا ہے، تو معافی مانگتا ہے، جا تیرے رب نے تیرے لیے ایسا مغفرت کا پروانہ جاری کیا ہے کہ جو جی چاہے کرتا رہے، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ معاف کر دیا۔ ہاں گناہ کر کے توبہ نہ کی پھر معاف نہیں ہے۔ گناہ کر کے توبہ کرنے والے، اسی لیے حدیث جو بعض روایات آپ کو ملتی ہیں وہ اسی بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ گناہ کے بعد اس کو لکھنے کی کچھ وقت کی مہلت دی جاتی ہے کہ نہ لکھا جائے، شاید بندہ توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، اور نیکی کا بھی خیال پیدا ہوتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور گناہ جب تک کیا نہ جائے لکھا بھی نہیں جاتا، اور اس کے لکھنے میں بھی کچھ تاخیر کی جاتی ہے کہ لکھا ہی نہ جائے۔ پہلی بات ہے لکھا ہی نہ جائے، بندہ توبہ کر لے، پھر لکھا بھی جائے تو توبہ کر لے، وہ لکھا ہوا گناہ نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کو میں نے اور آپ نے احادیث کی روشنی میں بھی صحیح طرح سمجھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں موجود ہے، ایک عورت دوڑ رہی ہے، اور اگر اس صرف حدیث کے دباچے میں آپ محدثین کے اقوال پڑھیں، اللہ کی قسم حیران رہ جائے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کرنے لگا اس سے پہلے علماء واقعات بھی لے کے آئے، بہت طویل، ان میں سے صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے علماء کچھ باتیں لے کے آئے کہ ایک بڑا محبوب بچہ اپنی ماں کا، ماں اور بیٹے کی لڑائی ہوگی، ماں نے دھتکار دیا، بیٹے نے بھی کچھ بدتمیزی کر دی، گستاخی کر دی، بیٹا چلا گیا، کچھ دور نکلا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ماں کے علاوہ کہاں جاؤں گا، واپس پلٹا تو ماں نے گھر کا دروازہ بند کیا، دروازے کے سامنے سر رکھ کے بیٹھ گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ ماں کو کچھ دیر بعد اپنا بچہ یاد آیا، بے چین ہو کے باہر نکلی تو وہ بچہ چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہے۔ اب ماں جو بے چین ہو کے نکلی ہے پیار کر کے اندر لے کے جائے گی کہ ابھی بھی برا بلا کہے گی۔ پھر محدثین نے دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے، اللہ کے ساتھ مثال اور تمثیل نہیں ہے، صرف لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ہے، کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے اور بیٹا ڈاکوؤں کے، ظالموں کے نرگے میں پھنس جاتا ہے۔ اس نرگے میں پھنسے ہوئے ڈاکو، چور، خبیث کے نرگے میں پھنسا ہوا بیٹا اپنے باپ کو آواز دے، ابا جان مجھے بچائیے، باپ بچانے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ یہ کس حدیث سے پہلے محدثین لے کے آ رہے ہیں؟ وہ حدیث اب سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو لشکر میں موجود تھی اور قیدیوں کے اندر اپنے بچے کو بڑی تیزی سے تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ نہ ملا، جیسے ہی ملا بے چین ہوگی، چھاتی کے ساتھ لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے درمیان، پورے مجمع کے درمیان پروانی کی اور بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے، اس کی بھوک کا اتنا خیال، اس کے ساتھ اتنی محبت، صحابہ کو جمع کیا، کہا یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں پھینک سکتی۔ تو کہا تمہارا رب اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے پہلے وہ اب واقعات دونوں ذہن میں لائیے کہ انسان شیطان لعین ابلیس کے نرگے میں پھنس جائے، گناہوں کی دلدل میں جکڑا جائے تو کس کو پکارنا ہے؟ اس رب کو پکارنا ہے۔ تو کیا رب اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اگر ایک باپ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتا تو رب چھوڑ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصوں کو پیدا کیا، محبت کے 100، مودت کے، رحمت کے 100 حصوں کو پیدا کیا۔ 100 اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک حصہ اس کائنات کے اندر اتارا ہے، ایک حصہ۔
اور اس حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے بھائی سے، بہن اپنے بھائیوں سے، خامد اپنی بیوی سے، درندے اپنے بچوں سے، چرند پرند ہر قسم کا جانور جو محبت کرتا ہے اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور اس رحمت کا ایک حصہ اپنے ماں اور بیٹے کا، میاں بیوی کا اور باپ بیٹے کا، بہن بھائی کے تعلقات میں دیکھ ہی لیا، وہ کتنی محبت ہوتی ہے، وہ کتنا پیار ہوتا ہے۔ اور باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ کل قیامت کے دن کے لیے، کہ جس دن اس کا غضب، جس دن اس کا غصہ، جس دن اس کی شان، جس دن اس کی جلالت، جس دن انسانوں کے گناہوں کے ڈھیر اس کے سامنے لائے جائیں گے تو ایک حصہ رحمت کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے 99 حصے اس دن کے لیے رکھے ہیں تاکہ اس دن بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اس دن بھی ہونے کس کے ہیں؟ جس نے یہاں پہ توبہ کی، یہاں پہ۔ یہ ایک اتنی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حدیث بیان نہیں تھے کیا کرتے، لیکن اس عبادت کے اندر رسول اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا رب ایک بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، جس کی مثال ایک شخص کی ہے کہ وہ صحرا میں گیا، اس کے ساتھ مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، اونٹنی بھی موجود ہے، سارا ساز و سامان موجود ہے، اچانک وہ ساز و سامان گم ہو گیا۔ اب وہ صحرا کے اندر اس ساز و سامان کے بغیر موت کے منہ میں آ چکا ہے، موت کے منہ میں، اور اس کو کوئی امید باقی نہیں۔ اچانک وہ سارا سامان واپس مل گیا تو اس بندے کے منہ سے خوشی سے، یہ تمثیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، چونکہ حدیث ہے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اور امت کو سمجھانا مقصود تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے ہیں کہ اس بندے کے منہ سے نکلا، بندے کے منہ سے، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ کس وجہ سے؟ خوشی سے، خوشی سے، یعنی وہ اتنا خوش ہوا، اس کی خوشی کی اتنی عجیب کیفیت ہوئی کہ اس کے زبان سے الفاظ بھی الٹے ادا ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اس کا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گویا توبہ کرنے والے کے اوپر جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑی مشکلات میں ہوں، میرے اوپر عذاب ہے، میرے اوپر گرفت ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے اگر توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب بھی نہیں دیتے۔ اور توبہ اور مغفرت ہر گناہ کی ہے، ہر گناہ کی، جس گناہ کے اوپر انسان نادم ہو اس کی توبہ کرے۔ ماعز بن مالک کا واقعہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ آگے حضرت ماعز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اے اللہ کے رسول طاہر نہیں، پاک کر دیجئے، جاؤ توبہ کرو۔ 3 دفعہ کہا، چوتھی دفعہ کہا یہ کس چیز سے کہتا پاک کر دو؟ کہا زنا ہو گیا۔ ماعز آپ نے زنا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، جی ہاں۔ صحابہ کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یقین نہ کیا اور صحابہ کو کہا منہ چیک کرو، شراب تو نہیں پی ہوئی؟ ماعز آپ نے زنا کیا؟ کہا جی ہاں۔ شراب پی ہوئی ہے؟ نہیں۔ دماغ خراب ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہوئے، اتنا عظیم صحابی ہے، اور ماعز بھی بے چین ہے اور کہتے ہیں مجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے، گناہ مجھے سونے نہیں دیتا، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا۔ صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، دوسرے نے کہا اس نے تو اتنی توبہ کی ہے، وہ کیسے برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہا ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ صحابہ کو کہا کہ ماعز نے لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ، تمہیں کیا پتا ماعز نے کیسی توبہ کی ہے،
اگر مائز کی توبہ ایک امت پہ تقسیم کر دی جائے تو امت کے سارے گناہگار جنت میں داخل ہو جائیں۔ زنا کر کے بھی گناہ کی معافی مانگے تو توبہ قبول ہے، لیکن یہ صحابی تھے، انہوں نے صرف توبہ پہ اکتفا نہیں کیا، اپنے اوپر حد کو لگا دیا۔ اور اسی طرح شبیبہ غامدیہ آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، واپس چلی جا، توبہ کر۔ ہاں ہاں، جس طرح مائز کو واپس بھیجتے تھے اسی طرح مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہی ہوں میں جس کے ساتھ مائز نے برائی کی تھی، اور مائز نے تو اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، میں ہی گناہگار اس دنیا میں رہ گئی ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے، میں ہی ہوں وہ جس کے ساتھ برائی کا ارتکاب ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جا، ابھی پتہ چلنے دے کہ حمل واقعہ ہوا، گناہ کا نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا۔ وہ عورت توبہ کے لیے اتنی سنجیدہ تھی کہ مائز کی حد لگنے کے بعد قرار نہیں آ رہا، دن رات گناہ کو سوچ رہی ہے کہ وہ تو بخشا گیا تو میں ہی گناہ گار رہ گئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوڑتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول حمل قرار پا گیا، اب تو پاک کر دیجئے۔ کہا اب تو حمل جب تک پیدا نہیں ہوگا تجھے پاک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ بچہ بے گناہ ہے۔ وہ عورت نے پتہ نہیں کس کرب اور اذیت سے وہ 9 ماہ گزارے، بچہ پیدا ہوا، پہلے دن کا بچہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اے اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے، اب تو پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا کہ جب تک یہ خود کھانے کی اور اس کو خود اپنے ہاتھ سے عادت نہیں پڑے گی تب تک ہم تجھے سنسار نہیں کریں گے۔ عورت بھی ایسی تھی، گناہوں پہ نادم بھی ایسی تھی کہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے اندر اندر اس نے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا تھما دیا، اور 4 ماہ 6 ماہ کی عمر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، اے اللہ کے رسول اب بہت ہو گئی، اب بڑا لمبا عرصہ ہو گیا گناہ کیے ہوئے، اب پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی کفالت کی ڈیوٹی کسی اور کی لگائی، ان کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے، جب پتھر لگا خون کا ایک فوارہ اٹھا، حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا۔ حضرت خالد کے منہ سے یہ جملے نکل گئے، ناپاک عورت، انسانی فطرت کے تحت ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، دوڑتے ہوئے باہر آئے، خالد مہلن، کیا کہہ رہے خالد؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر کوئی ظالم بتا ہو، ٹیکس لینے والا، جبر کرنے والا، ظلم کر کے لوگوں کا مال لوٹنے والا توبہ کرے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اسلامی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، انسانی جسموں کو، معاشرے کو پاک صاف کرنے والی ہیں۔ توبہ کرنے سے پاکیزگی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم کچھ اور چاہتے ہیں اور رب کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں بس، اور گناہوں کے اوپر توبہ نہ کریں۔ یہ جو جسم ہے نا، حقیقت میں اگر آپ سمجھیں، حقیقت میں یہ جو جسم ہے، یہ جتنی غلاظت و میل کا، بدبو کا، ناپاکیوں کا، گناہوں کی وجہ سے آلودہ، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ استغفار ہے۔ لوگ آتے ہیں، علامہ صاحب وظائف بتا دیجئے، تسبیح بتا دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے۔ تسبیحات کرنی چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے، اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو، ذکر الہی کی مثال تو پرفیوم کی ہے، خوشبو کی ہے۔ اگر بندے کا جسم ہی یا کپڑے ہی میلے کچیلے بدبودار ہو، اس کے اوپر خوشبو چھڑکتے رہو گے، وہ خوشبو کا اثر کتنی دیر رہے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اگر میلے کچیلے کپڑوں کو صاف کرو گے پھر خوشبو لگاؤ گے تو وہ ایک عرصہ معطر رہیں گے۔ تو وہ میل کچیل، وہ پاکیزگی، وہ طہارت استغفار کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کون کرتا؟ میں اور آپ۔ گناہ تو آپ نے کیا، گناہ تو میں نے کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو توبہ کی امید بندے سے ایسے ہوتی ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ اکبر۔ جب بھی رات آتی ہے، گناہ تو نے کیا، گناہ میں نے کیا، ان اللہ یبسط یدہ، ان اللہ یبسط یدہ باللیل،
جب بھی رات آتی ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ بندوں کے صبح کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور پھر یہی جملہ ہوتا تو کافی تھا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، پھر جب صبح ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ سورج مشرق سے مغرب سے نکلنا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، تب تک اللہ رب العزت یہ کریں گے۔ اور اگر آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں تو ہر روز ہر لمحے میں کہیں صبح ہو رہی ہے اور کہیں رات ہو رہی ہے، گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ میں رب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو آئے، میں رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ میں اور آپ وہ سارے واقعات، یہ طویل موضوع ہے، بڑا طویل موضوع ہے، ابھی آپ سمجھے اس کا کچھ بھی حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک واقعہ کہ توبہ اتنی عظیم عبادت ہے، اور توبہ کے بعد توبہ کا قبول ہونا اتنا بدیہی اور یقینی امر ہے۔ جس بندے نے توبہ کر لی، جس بندے نے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لی، سمجھ لیجئے اس کی توبہ قبول بھی ہے اور اس کو معاف کرنے کا اللہ کا ارادہ بھی ہے۔ اس کے دلائل متعدد ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں ایک واقعے کی طرف کہ فرعون جیسا ظالم جس وقت غرق ہونے لگا تو جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر، اس کو علم تھا یہ بدبخت ابھی بھی توبہ کر گیا تو رب نے معاف کر دینا۔ فرعون جیسا ظالم تو کیا کرنے لگے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع ہو گئے کہ کہیں مرنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوا نہ لے، اتنا ظالم اور جابر ہے۔ اگر اللہ رب العزت اتنے بڑے ظالم اور جابر کو بھی آخری وقت میں، اور جلیل القدر فرشتہ اس کے منہ میں مٹی اس لیے ڈال رہا ہے کہ توبہ کی، تو اللہ نے اس کی بھی سن لینی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ان اللہ لا يقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت ہر بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک حلق میں روح ایڑ نہیں لگا دیتی، اور اس کے حلق میں جب ایڑ لگائی جاتی ہے نا، روح جب نکلتے وقت اپنا پاؤں مارتی ہے گلے میں تو غر غر کی آواز آتی ہے گلے سے، اس وقت تک اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی روح اس کے جسم سے پرواز نہیں کر جاتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ لے کے آئے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہے، آپ کی صرف توجہ اور یاد دہانی کرانی ہے۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا 99 انسانوں کو قتل کیا۔ عالم نے آگے جلال میں آ کے کہا بڑا تو ظالم ہے، ایک انسان کو قتل کرنے والا ایسے ہے پوری انسانیت۔ مفہوم، میری توبہ ہو سکتی ہے، تیری توبہ ایک کو قتل نہیں کیا، 2 کو نہیں، 99 کو قتل کیا، تیری کوئی توبہ نہیں، چلا جا۔ کہا اگر میری توبہ نہیں تو پھر تیری بھی باری آ گئی ہے، 100 پورا کیا، اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا۔ پھر نادم ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، 99 قتل کر کے توبہ کرنا چاہتا تھا، اب 100 پورے کر دیے۔ ایک اور عالم ربانی کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں ایک شرط ہے، تو نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا جا، ساری زندگی وہاں پہ گزارنے کا ارادہ کر لے، صدق کے دل سے ابھی نیت کر کہ سابقہ سارے گناہوں پہ پشیمان ہوں، سابقہ سارے کے سارے گناہ چھوڑتا ہوں، جتنے قتل کیے ان سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد یہ عمل نہیں دہراؤں گا، ہمیشہ زندگی نیک لوگوں کی بستی میں گزاروں گا اور وہیں پہ میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ بندہ چل پڑا۔ اب اللہ کا اجل آ گیا اور بندے کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ برائی کے فرشتے بھی اترے، اچھائی کے فرشتے بھی اترے۔ برے بندوں نے، برائی کے فرشتوں نے کہا یہ برا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ اچھائی کے فرشتوں نے کہا ہمارا بندہ ہے۔ برائی کے فرشتوں نے کہا بندہ تو ہمارا ہے، 100 قتل کیے ہوئے ہیں، ابھی بستی کی طرف جا رہا ہے، ابھی نیک اعمال شروع نہیں کیے، ابھی صرف دل میں توبہ کا ارادہ ہے۔
نیکی کے فرشتوں نے کہا جو بندہ دل سے بھی ارادہ کر لے، نیت کر لے توبہ کی اور نیکوکاروں کی بستی میں زندگی گزارنے کا عہد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندے کو ثالث بنا کے بھیجا گیا اور فرشتوں کے مابین اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جس بستی کی طرف سے اس کا فاصلہ کم ہوگا وہ فرشتے لے جائیں۔ برے لوگوں کی بستی سے نکلا مر گیا، ناپ لو، اگر برائی کا رستہ کم ہے برے لے جائیں۔ نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا ہے تو اگر وہاں سے فاصلہ کم رہ گیا وہ لے جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے اس بندے کی بھی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ زمین کو حکم دیا نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ فرشتوں نے ناپا تو نیکوکاروں کی بستی کی طرف فاصلہ کم تھا، اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ صرف ارادہ کیا، صرف توبہ کا ارادہ کیا۔ توبہ کا ارادہ کیجئے۔ اور استغفار کے جو فضائل ہیں اور الفاظ ہیں وہ تو اتنے متعدد ہیں، صرف ایک واقعہ انشاءاللہ آپ ساتھیوں کے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شام کے دروس میں آیا کریں، رمضان تو اب ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ رہ گیا، اس والے سے بھی بات کریں گے۔ استغفار کی ایک فضیلت جو ایک عام بندے کی ہے، مشہور واقعہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل ایک قصبے میں پہنچے، مسجد بند ہو چکی ہے، وہاں سے ایک نان بھائی کا گزر ہوا، وہ امام صاحب کو ایک مسافر سمجھ کے اپنے گھر لے آیا اور ان کی خاطر مدارت کی جو مسافروں کی جاتی ہے۔ اس کو نہیں پتا امام احمد ابن حنبل ہیں، ایک مسافر سمجھ رہا ہے، ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بولتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں جب بھی فارغ ہوتا ہے تیرا منہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نان بھائی، نان لگانے والا، روٹیاں لگانے والا، جن کی معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیسے مقرب ہوتے ہیں، کہتے جب فارغ ہوتا ہوں نا تو علماء سے جو سیکھا، جو سمجھا، وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ، بس جب فارغ ہوتا ہوں یہ پڑھتا ہوں استغفر اللہ۔ کہا استغفر اللہ پڑھتا ہے، کیا اس کی کوئی برکت بھی کبھی دیکھی ہے؟ کہا ہاں، استغفر اللہ کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ سے زندگی میں جو مانگا ہے اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک دعا رہ گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ بھی قبول کرے گا۔ کہا کیا دعا رہ گئی ہے؟ کہا اس زمین کی پشت کے اوپر مجھے پتا لگا ہے، اس زمین کی اور دھرتی کی پشت کے اوپر اس وقت حدیث کا سب سے بڑا عالم امام احمد ابن حنبل ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ان کی زیارت نہ کر لوں۔ امام احمد ابن حنبل رونا شروع ہو گئے اور کہا میں کہاں سے چلا، میں کہاں آیا، مجھے لگتا ہے تیری دعا نے مجھے کان سے پکڑ کے تیرے سامنے پیش کر دیا۔ استغفر اللہ کی برکات۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ یہ ایک آیت اگر سمجھ آ جائے، استغفار کرو، اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اللہ باغات بھی دے گا، اللہ رحمتوں کی بارش بھی برسائے گا، اللہ رزق بھی دے گا، اور جو تو گھر بنائے گا، باغات بنائے گا، اللہ ڈیکوریٹ بھی کرنے کے اسباب تجھے اپنی جناب سے مہیا فرمائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا۔ آخر میں چند اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان ہے اعتکاف کے لیے۔ آج میں تمام ساتھی اعتکاف کے لیے، جتنے بھی ساتھیوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ فارم لے جائیں، خواتین نے بیٹھنا ہے 100 افراد کے لیے، 100 مردوں کے لیے، اور انشاءاللہ 100 ہی تعداد خواتین کے لیے اعتکاف کی اس دفعہ مختص کی گئی ہے۔ تو اس اپرچونٹی سے، اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے۔ اور اعتکاف کے دنوں کے اندر یہ 10 دن کے علاوہ یہ جو پہلے تقریباً 18-19 دن گزر گئے ہیں، ہر روز فجر کے بعد دروس، ہر روز تراویح کے بعد دروس، تعلیم و تزکیے کے کورسز جاری۔ آپ لوگوں کے لیے یہ علماء آتے ہیں۔ یہ آخری 10 دنوں میں بھی جید کبار علماء نے آنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اور یہ علماء ایسے ہیں کہ ان کی زیارتیں کرنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کا اکرام نہ کریں۔ 21ویں رات کو انشاءاللہ حضرت حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ، برادر حافظ فرقان الہی صاحب، اسی طرح عبداللہ سلیم صاحب، میں خود بھی موجود ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ علماء ہر طاق رات میں، ہر جفت رات میں، مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، طارق یزدانی صاحب، عدیل گرجاکی صاحب، مدثر بن یوسف حجازی صاحب، علامہ خبیب زاہد صاحب، ابتسام صاحب، محتسم صاحب، یہ سب علماء آپ لوگوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ وطر کے لیے، رات کی وطر کے لیے بہترین قرآ کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح آج بھی انشاءاللہ، آج جمعے کے دن رات کا جو وطر ہوگا وہ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب پڑھائیں گے۔
آپ سب ساتھی اس میں بھی شامل ہوں. تو ان دروس کے اندر، رات کے دروس کے اندر بندہ بات کچھ کھول کے کچھ ایکسپلین کر کے اچھی طرح سمجھا دیتا، تو آپ ان دروس کو بھی اٹینڈ کیا کیجیے، اور فجر کے بعد کے دروس کو بھی لازمی اٹینڈ کیا کریں. اسی طرح شعبہ حفظ کے اندر داخلوں کا جو ہے اس کو ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی. بچوں کے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے ہم نے 200 سیٹیں مختص کی ہیں حفظ قرآن کے لیے. تو آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں، ان کو حافظ بنانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری. اسی طرح بچیوں کی پہلے 50 سیٹیں تھیں، اب ان کو بھی 100 کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ آنے والے سالوں میں صرف حفظ قرآن کا جو شعبہ ہوگا اس میں 300 بچے پڑھیں گے. اور آخر میں آپ کو وہی یاد دہانی کرانی ہے. معزز سامعین گرامی قدر، دین کے جو ادارے ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک کا ایک بات سن لی. امام عبداللہ ابن مبارک، ان سے ان کے ساتھی پوچھتے تھے آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا آپ صرف دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں. آخر انفاق کی باقی بھی قسمیں ہیں، آخر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوائیں ہیں، کوئی یہ ہے معاملات. آپ جب بھی خرچ کرتے ہیں دین کے طلبہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا تمہیں کیا پتا دین کا طالب علم کون ہوتا ہے؟ دین کا طالب علم نبیوں کا وارث ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا مال انبیاء کے وارثین کے اوپر لگے تو سب سے بہتر ہے. اور اس بات کی مثال اور اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے، آج ہم طالب علم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ کس کا صدقہ جاری ہے؟ ہمارے استادوں کا. اور وہ کن کا صدقہ جاری ہے؟ ان کے استادوں کا. یہ سلسلہ دین کا واحد ایسا سلسلہ ہے کہ 1400 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو استادوں کی لڑی موجود ہے. استاد کے بغیر، یعنی دین کا ایک طالب علم پیدا ہو، وہ قرآن پاک حفظ کر لے، اس کے آگے سے شاگرد پیدا ہو، اس کے آگے سے شاگرد، یہ سلسلہ صدیوں نہیں ہزاروں سال تک چلتا ہے. امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال سے زائد ہو گیا. آج بھی جو بخاری شریف پڑھتا ہے ان کو اجر ملتا ہے. آج بھی جو مسجد النبوی میں نماز پڑھتا ہے حضرت عثمان کو اجر ملتا ہے. تو یہ دین کے جو ادارے ہوتے ہیں، دین کے جو مراکز ہوتے ہیں، ان کو آپ کی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کا پہلا حق ان کا ہے، پہلا حق ان کا ہے. پھر وہی بات کہ دکھ ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہے، ہسپتالوں کو، سیکولر لوگوں کے چیریٹی کے اداروں کو جن کی ڈاکٹروں کی تنخواہیں 5-5 10-10 لاکھ ہیں، اور جو زکوٰۃ کے اس طرح مصارف میں سے بھی نہیں کہ صرف غریب مسکین کا علاج نہیں ہو رہا، امیروں کا بھی ہو رہا ہے، ان کو آپ پلاٹ دیتے ہیں، ان کو آپ چندے دیتے ہیں. اور جو دین کے ادارے ہیں جنہوں نے صرف رمضان کے اندر پورے سال کی کلیکشن کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے حساب سے بجٹ بنانا ہوتا ہے کہ یہ ایک سال میں پیسے آئے ہیں، یہ ایک سال میں اس طرح خرچ کرنے ہیں. آپ دین کے ان اداروں کو اور اس مرکز کو بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا کیجیے، تعاون کیا کیجیے. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. کوئی بندہ اٹھے، کوئی عورت خواتین میں سے کہ میں مسجد کے اندر ٹائلیں لگوانا چاہتی ہوں، لگوائیں. قلین بچھانا چاہتی ہیں، بچھوائیں. ہماری طرف سے کبھی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا آپ کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ملا. جو بندہ جس کام کو مناسب سمجھتا ہے، سریہ، بجری، ریت، سیمٹ، پیسے، تو آپ سب ساتھی آج بھی اس مسجد کے لیے، اس ادارے کے لیے ضرور بھی ضرور پیسے دے کے جائیں. اور آپ کے سامنے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم یہ گرد و نواح کی یہ 4 کنال اور 1 کنال زمین خریدنا چاہتے ہیں، لیکن خریدیں گے تب بھی جب آپ لوگ تعاون کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.